السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، تمام پریشانیوں آنے والی آفات و بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل پر عموماً وظائف ہی بتائے جاتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج میں آپ لوگوں کو جو ایک عمل بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کسی کا دل میں اپنی محبت پیدا کرنا، کسی کو دور ہے اس کو اپنے پاس بلانا۔ یہ عموماً آج کل کو کچھ مسائل بنے ہوئے ہیں کہ عورت و مردوں کی ناچاکیاں پریشانیاں بنی ہوتی ہیں یا رشتہ داروں کی بھی بنی ہوتی ہیں۔ الغرض کسی کی آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو، وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ الغرض کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے میں عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عمل بتانے سے پہلے ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اس کی بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر اوکے کر دیں، تاکہ جب بھی ہمارے طرف سے نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ چلے اب عمل اسٹارٹ کرتے ہیں کہ عمل کون سا ایسا عمل ہے جس کی برکت سے ہم اپنے محبوب کو، جس کو چاہتے ہیں، اس کو اپنے قدموں میں بلائیں، وہ ہم سے آ کر معافی مانگے، جو بات ہم کہنا چاہیں وہ عمل کریں، مگر یہ ذہن میں رکھ لیں اس عمل کو ناجائز کام میں استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ ناجائز کام میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اول تو اس کا اثر نہیں ہوگا، اگر آپ کر بھی لیں گے تو شرعی طور پر آپ خود گناہگار ہوں گے، ہم نہیں۔ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کالی مرچیں 11 عدد لینی ہیں۔ اس کالی مرچوں پر آپ نے ایک مرچ پر سورۃ مزمل ایک بار پڑھنی ہے، مگر یہ ذہن میں رکھنے یہ عمل کرنے سے پہلے اول 3 مرتبہ درود ضرور پڑھیں گے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ مزمل ایک پڑھنی ہے، اور چہل کاف یہ ایک وظیفہ ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو سکرین پر وہ بھی دے دیا جائے تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے، تاکہ وظیفہ کرتے ہو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ چہل کاف کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر یعنی اب یہ وظیفہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، آپ نے ایک مرچ پر یہ دم کر دینا ہے، اس کے بعد وہ مرچ آپ نے آگ میں جلانی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر کوئلے مل جائیں ان کوئلوں پر جلائیں گے تو یہ بہت ہی زبردست رہے گا۔ اگر کسی کو کوئلے نہیں تو بامر مجبوری اس طرح کی آگ ہو جس کے اندر یہ مرچ ہم ڈالیں تو مرچ جل جائے۔ عموماً جو گیس کے چولہے ہوتے ہیں ان میں یہ آزمائش رہ جاتی ہے، کیوں اگر مرچ اس پر ڈالیں گے تو چولہے کا جو وال ہے وہ بھی بند ہو سکتے ہیں، جو اس کے سوراخ ہیں وہ بند ہو سکتے ہیں، تو آزمائش ہو سکتی ہے۔ اگر کوئلے لے لیں تو کوئلے کے اوپر یہ مرچ ڈال دیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اور آسانی رہے گی، اور یکدم مرچ جو ہے وہ جلے گی نہیں، آرام سے جلے گی، تاکہ جس پر ہم نے یہ عمل کیا اس کو اثر ہو۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے مرچ پر آپ نے سورۃ مزمل اور چہل کاف آپ نے پڑھ کر دم کی، پھر آپ نے کہنا ہے، اگر آپ لڑکا کر رہے ہیں تو وہ کہے گا، لڑکے کا نام لے گا، فلاں بن فلاں علی حب، پھر اپنا اور اپنی والدہ کا نام لے کر کہے گا کہ یہ مجھ سے محبت کرے، یا بالفرض بیوی ہے وہ روٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، اب وہ بندہ اس کا کہتا ہے کہ میں اس کو تسخیر میں لانا چاہتا ہوں، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ یہ مجھ سے کنٹیکٹ کرے، رابطہ کرے، جس طرح گھر بسانا ہے تو ہم گھر بسا سکیں، تو وہ پھر اپنا اور اپنی بیوی کا نام، پہلے اپنی بیوی کا نام لے گا پھر اپنا نام لے گا۔ اور اسی طرح عورت کرنا چاہتی ہے اپنے مرد کے متعلق تو پہلے مرد کا نام لے گی، پھر کہے گی اعلیٰ حب، کہ اب وہ مجھ سے یعنی فلاں بن فلاں سے محبت کریں، تب آپ نے اس کا پہلے نام لینا ہے پھر اپنا بعد میں لینا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنے، جو کر رہا ہے وہ اپنا نام دوسرے نمبر پہ لے گا، پہلے نمبر پر اس کا نام لے گا جس پر کر رہا ہے، تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو پھر آپ نے کہنا ہے فلاں بن فلاں مجھ سے محبت کری، یا فلاں اگر بالفرض کوئی اور کر رہا ہے تو یہ بھی ذہن رکھنا ہے، پھر جس بالفرض وہ لڑکی کا نہ کہتے ہیں کہ لڑکی فلاں لڑکے سے محبت کرے،
اب وہ کہے گا فلاں بن فلاں الا ہو فلاں بن فلاں، وہ اپنا نام نہیں لے گا۔ اگر اپنا نام لینا بھی چاہتا ہے تو پھر بھی اپنا نام لے کر اب تصور اپنا ہی کرے گا، مگر جو دوسرا کوئی پڑھائی کر رہا ہے وہ تصور میں کسی اور کا نام جس کا لیے پڑھائی کر رہا ہے اس کا تصور رکھے گا کہ یا اللہ فلاں بن فلاں کے دل میں فلاں بن فلاں کی محبت ڈال دے، وہ اس کی تسخیر میں آ جائے، وہ اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ اب 11 مرچوں پر علیحدہ علیحدہ دم کرنا ہے، اور علیحدہ علیحدہ ہی یہ جو اللہ حب فلاں بن فلاں یہ کہنا، یہ بھی ہر مرچ پر علیحدہ علیحدہ کہنا ہے۔ 11 مرچیں کرنی ہیں، اور اس عمل کی مدت جو ہے نا وہ بھی 11 دن ہی ہے۔ جس طرح مرچیں لگتی ہیں نا، انسان کو مرچیں کھا لے تو اس کو سکون نہیں آتا، تو اسی طرح جس پر یہ عمل کیا جائے گا اس کو بھی آپ جس پر کیا گیا اور جس کے لیے کیا گیا۔ اب لڑکی کے لیے کیا گیا کہ لڑکی فلاں لڑکے سے رابطہ کرے، تو جب تک وہ لڑکی فلاں اس بندے سے رابطہ نہیں کر لے گی اس کو سکون نہیں آئے گا۔ اسی طرح مرد عورت آپس میں کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ بعض کی عورتیں ہیں وہ بیچارے چلے جاتے ہیں، بعضوں کے بندے ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو وہ خود استعمال کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی مدت 11 دن ہے، 11 مرچیں لینی ہیں، ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ پڑھائی کرنی ہے، اور بالفرض 11 دن سے پہلے کام ہو جاتا ہے، تیسرے دن، چوتھے دن یا 5ویں یا 6ٹھے دن کام ہو جاتا ہے، مگر آپ نے اس کے 11 دن مکمل ضرور کرنے ہیں، عمل نہیں چھوڑنا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب بالفرض کسی کا دوسرے دن ہی کام ہو گیا، وہ کہتا لو جی اب میرا کام تو ہو گیا اب اس کو چھوڑ دے، مگر نہیں، اب یوں سمجھا بھی آپ کا وہ کام کچا ہوا ہے۔ اس عمل کی جو مدت ہے وہ 11 دن ہے۔ بالفرض اگر کسی کے 11 دن بھی کام نہیں ہوا تو اس کو چاہیے دوبارہ پھر شروع کرے، تو پھر اس کے 11 دن کر لیں۔ اگر بالفرض پھر بھی نہیں ہوا، ہار نہیں ماننی، اس کو پھر 11 دن کر لیں۔ اتنے میں تو شاید وہ پاگل ہی ہوگا جو نہیں آئے گا، تو انشاءاللہ، یا پھر اگر بالفرض کسی کا کام نہیں ہوا، ایک دن 11واں دن عمل پہلے بھی کیا، پھر کر لیا، مگر اس کا کام نہیں ہوا، سمجھ لے کہ میرے عمل میں کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے، یا پھر ناجائز کر رہا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اگر حق پر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد اس کا اثر ہوگا، کیونکہ اس عمل میں نورانی موکلات ہوتے ہیں، تو نورانی موکلات گناہ میں تعاون نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو عقل سلیمہ عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایک مختصر کالی مرچوں والا عمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔